بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نص یعنی قرآن و حدیث کی مراد کو جاننے کے طریقوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ 3 طریقے ہم نے وہ پڑھے تھے کہ جس میں نص کی مراد کو جاننا درست تھا۔ اب ہم چند طریقے ایسے پڑھیں گے جس میں نص کی مراد کو جاننا یہ درست نہیں ہوگا۔ کس طرح درست نہیں ہوگا، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو استدلال کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ استدلال کسے کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کو کسی مسئلے پر بطور دلیل پیش کرنا یا کسی مسئلے پر انہیں دلیل بنانا، اس کو استدلال کہتے ہیں۔ تو جو ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے وہ استدلال قوی یعنی مضبوط استدلال کے متعلق تھے، اور اب ہم جو طریقے پڑھیں گے یہ استدلال ضعیف ہوں گے، یعنی کمزور استدلالات ہوں گے، اور یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہوں گے۔ ان کے نزدیک اس طرح استدلال کرنا ضعیف ہوگا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ استدلال قوی ہوگا، درست ہوگا۔ تو پہلا استدلال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہو قاء فلم یتودع، کہ حضور نے قے فرمائی اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو امام شافعی حدیث کو دلیل بناتے ہیں یا اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ ناقض معنی توڑنے والی، اور ناقض وضو معنی وضو کو توڑنے والی۔ تو امام شافعی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس بات پر کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ کس طرح کہ دیکھیے حضور نے قے کی اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قے معنی الٹی۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے قے فرمائی اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف اس بات میں ہے کہ قے ناقض وضو ہے یا نہیں۔ تو قے کے ناقض وضو نہ ہونے پر اس حدیث کو دلیل بنانا، اس حدیث سے استدلال کرنا یہ کمزور ہے، کیونکہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے قے کے بعد وضو نہیں فرمایا، تو قے کے فوراً بعد وضو واجب نہیں ہوتا، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا کہ قے وضو کو نہیں توڑتی، جبکہ ہمارے پاس اس کے برخلاف یعنی اس حدیث کے برخلاف 2 روایات اور موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس کے بعد پھر آپ نے جب نماز کا ارادہ کیا تو پھر آپ نے وضو فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی نکسیر پھوٹے، جس کو مزی آئے یا قے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اپنی نماز کی بنا کرے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ قے ناقض وضو ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلے میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں ویڈیو کو لکھ لیتا تھا اور اس کو پھر پڑھ کر میں ویڈیو بنایا کرتا تھا، مگر اب میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو فی البدیہہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اگر وہ طریقہ اچھا لگتا ہے تو دوبارہ ہم اسی طریقے پر ویڈیو بنایا کریں گے۔ آئیے اب سبق کو عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ۔ ثم پھر نذکر ہم ذکر کرتے ہیں، طرقاً چند طریقے، من التمسکات الضعیفۃ کمزور استدلالات کے، لیکون ذالک تاکہ ہو جائے یہ ذکر کرنا، تنبیہا علی موضع الخلل خرابی کی جگہ پر تنبیہ، فی ھذا النوع اس نوع میں، یعنی یہ جو ہم نوع پڑھ رہے ہیں نص کی مراد کو جاننے کی، اس نوع میں خرابی پر تنبیہ ہو جائے، اس لیے ہم یہ کمزور استدلالات کو
ذکر کر رہے ہیں۔ منہا ان استدلالات میں سے ان التمسکا بے شک استدلال کرنا بما اس حدیث کے ساتھ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور سے روایت کی گئی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ انہو قاء کہ حضور نے قے فرمائی فلم یتودع اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے استدلال کرنا لِإِثْبَاتِ یہ ثابت کرنے کے لیے ان القیء کہ قے یعنی الٹی غیر ناقض غیر ناقض ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، ضعیف ضعیف ہے۔ یہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَثْرَ اس لیے کہ اثر یعنی حدیث انہو قاء فلم یتودع یہ والی حدیث، لِأَنَّ الْأَثْرَ اس لیے کہ حدیث یدل دلالت کرتی ہے علی اس پر ان القیء کہ قے لا یوجب الوضوء وضو کو واجب نہیں کرتی فی الحال فوراً، ولا خلاف فیہ اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ اور اختلاف تو فی کونہ اس کے یعنی قے کے ناقضاً ناقض ہونے میں ہے، یعنی ناقض وضو ہونے میں ہے، اور قے کے ناقض وضو نہ ہونے پر اس حدیث پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کو اس بات پر دلیل بنانا کہ قے غیر ناقض وضو ہے یہ درست بھی نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔